يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو، بزرگوں، ہمارے بہنیں، بیٹیاں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا جو موضوع ہے، عقل سے نہیں فضل سے ملتی ہے. عقل سے نہیں فضل سے ملتی ہے. یہ سب ہم عقل والے ہوتے ہیں نا. عقل کے قابلیت، ہوشیاری، سورس، تعلقات، فیکٹری سے ملنا، حکومت سے ملنا، وزارت سے ملنا، کوئی نہ کوئی ذریعے سے ملنا. انسان اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے اسی سے میرا کام ہوتا ہے. نہیں ہوتا. عقل فیصلہ کرتی ہے. عقل فیصلہ کرتی ہے. عقل جب فیصلہ کسی چیز کا کرتی ہے تو وہ قلب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے. اس نظام کے تحت کا ہر چیز چلتی ہے. نظام سے ہٹ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. دنیا کے اندر ہی ہر چیز کا بھگتنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے. اب یہ عقل جو فیصلہ کرتی ہے کہ میں یوں جاؤں، فلانا کروں، ایسے کروں، ایسا نہ کروں، تو وہ یہ تو ایک مشین ہے. اس کو بتا دیا کہ تمہارا سسٹم یہ، تم کو یہ فالو کرنا ہے. وہ کہاں سے فالو کرتا ہے؟ وہ ریڈنگ کرتا ہے. جب دنیا میں MRI والا وہاں بیٹھ کر مشین کا اندر سے ریڈنگ کر لیتا ہے تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا MRI ہے. یہ اب دل کے اوپر نظر کرتا ہے. دل کا اس کے دماغ سے سسٹم رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے اور وہ روح کا MRI ایکس رے کرتا ہے. جس کی جیسی روح ہوگی ایسا ویسے دماغ فیصلہ کرے گا. اور روح کے اندر جو انوارات آتے ہیں، اللہ کا فضل آتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں. کیونکہ اسلام 5 چیزوں کا پلر ہے نا. 5 چیزیں ہوں گی تب روح کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی. 5 چیزیں کیا ہے؟ ہمیشہ میں بات کرتا ہوں. پہلا تو توحید. اگر ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، غیر اللہ کی طرف ہماری نظر ہوگی، تو وہ بات کہاں سے اللہ کا فضل آئے گا؟ فضل سے آتا ہے. پہلی بات توحید. دوسری بات اعمال. ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی فکر ہے. ہمیں کوئی اللہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، کیا ابھی تک ہم نفس امارہ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ لوامہ میں نہیں پہنچے. امارہ کیا ہے؟ خواہش. نفس کیا ہے؟ خواہش. وہ خواہش ٹیمپٹیشن پیدا کرتا ہے. تم اوور ٹریڈنگ کر لو، فلانا کر لو، بد نظری کر لو، یہ کر لو، فلانا کر لو، اس طرح کر لو، ویسے کر لو، غیبت کر لو، تھوڑے سے مزہ آ جائیں گے کہ ہے نا، بدگمانی کر لو. بغض رکھتے ہیں، بڑے عرصہ ہو جاتا ہے بغض رکھتے ہیں. 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، 30 سال پہلے پرانی والی بات، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ہو جاتا ہے نا، ہرٹ ہو جاتے ہیں. ہرٹ نہیں کرنا. خانقاہ کے اندر ہم یہ آپ کو کبھی تعلیم نہیں دیتے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا، شیخ کا ہمارا صدقہ ہے کہ بھائی آپ عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، قاری بن جائیں، حافظ بن جائیں. الحمدللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فرض نہیں ہے. فرض اصلاح ہے. اچھے انسان بن جائیں. اچھے انسان، ایسے انسان کہ جس کے سب کے لیے نعمت ہو، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، جس نے جو آپ کو تکلیف دی ہو، پریشانی کی ہو، سب کے لیے نعمت ہو، بلکہ اس کے لیے وہ زیادہ کرتا ہو، زیادہ فکر کرتا ہو، ہے نا. تو عقل ایکس رے کرتی ہے. روح ہے اندر میں، ہے نا. اب روح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک روح، اللہ پاک کیا ہے؟ نور ہے. روح کیا ہے؟ ایک نور ہے. اب نور کے اندر بادل آ جاتے ہیں مختلف وقت کے اندر، کوئی بھی وجہ سے، بہت ساری وجوہات ہوتی. یہ بادل کا نہ آنا ہوتا یا نفس امارہ کا، گناہ کا تقاضے پیدا نہ ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا نا. اسی لیے تو استغفار نکالا ہے. استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نعمت دی ہے. آدم علیہ السلام استغفار،
ان سے بھی پیغمبروں کے لیے بھی استغفار ہے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ ایسی خطا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، ہمیں سکھانا تھا، ان سے ہو گئی خطا تو ہوگی، خطا ہونا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے۔ اب یہ خطا ہوتی ہے تو خطا کے بعد جب عاجزی سے اب روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں نا، پھر روح جو پہلے کے مقام پہ تھی نا اس سے اور آگے چلی جاتی ہے، اس میں اور نکھار آ جاتا ہے۔ یہ شیشے کی طرح ہے، اگر شیشہ صاف ہو تو آپ کو شکل نظر آتی ہے، اور جتنی روح صاف ہوگی اتنا یہاں دماغ اس کو ایکس رے کرے گا اور آپ کو صحیح ڈیسیژن دے گا، اخلاص پیدا ہوگا معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر۔ یہ عالم تو سکھ کا عالم نہیں ہے، اوپر نیچے رہے گا، کبھی معاملات، مالی معاملات آئیں گے، کبھی کچھ معاملات آئیں گے، کبھی رشتہ داروں کے آئیں گے، وہ جی کے مرنا ہے، مر مر کے جینا ہے نا، یہاں تو ایسے ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ تو عقل انسان دوڑتا ہے اسباب سے اختیار کرنے کے لیے، میری عقل میری سمجھ میں آ جائے، میں کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، عقل ایسا نہیں ہے دوستو۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ما شاء وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین۔ لیکن یہ ملتا ہے کسی دروازے سے، کسی گھر سے ملتا ہے، ڈائریکٹ کبھی نہیں ملتا ڈائریکٹ۔ اب وہ کسی دروازے سے، کسی گھر سے، کسی شیخ سے جب ملتا ہے تو شیخ صرف ماحول پیدا کر دیتا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ شیخ سے کچھ بھی نہیں مل سکتا، شیخ وہ راستے پہ لگا دیتا ہے تاکہ آپ وہاں پر اللہ سے رجوع للہ کرو، آپ کا تعلق بنا دیتا ہے۔ جب تعلق ہوگا تو رجوع للہ ہوگا، ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو ہماری پھسپھسا ہے مانگنا، اب مانگتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے۔ وہ تعلقات کو قوی کرنا ہمارا یہ کام ہے۔ جب اچھا انسان بن جاتا ہے، ہر ایک کی فکر کرتا ہے، ہر ایک کو معاف کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ تعلق جب پیدا ہو گیا، ایک دفعہ رجوع اللہ ہمارا ہو گیا، تو ہاتھ آپ کے اٹھیں گے، آپ کے نیچے رکھنے سے پہلے اللہ دعا رد ہوگی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، قبولیت ہے 100%، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اسی وقت دے دیں گے، کبھی کبھی بعد میں دے دیں گے۔ آپ کے لیے کیا بھلا ہے، ابھی کا ہے، بعد میں ہے، یا پہلے کی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کرتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، کبھی بعد میں دیتے ہیں، کبھی بہت بعد میں دیتے ہیں، کیونکہ یہ ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ماں باپ تو کسی اپنی اولاد کا نقصان نہیں سوچ سکتا، اللہ ہمارا نقصان کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اللہ نے تو بنایا ہے، ماں باپ تو ذریعہ بنے ہیں، بنانے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو حضرت فرماتے ہیں، وہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، جن سے خانقاہ سے، شیخ سے تعلق ہو اور فنا ہو جائے، وہ فنا کی حد تک ہو جائے، وہ روح، اس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں دونوں طرف سے دعائیں چلتی ہیں۔ لیکن آپ کا ہمارا کوئی تعلق کاروباری تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، کوئی زبان کا تعلق ہے کہ میں میمن ہوں، میرا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار میرے پاس آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو صرف اللہ کے لیے ملے، جب اللہ کے لیے ملنا ہے، اللہ کے لیے تعلق کرنا ہے تو کسی کا رد نہیں ہوتا۔ اور آپ سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے جمع ہوتے ہیں، مرضی سے آتے ہیں، ایسا نہیں۔ آج یہ مرضی والی بات ہے نا، میں اس موضوع کے اوپر وما تشاؤون سے پہلے میں وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ وہ ایسا موضوع ہے، کبھی کبھی آپ کو مزہ آ جائے گا۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی شخص کچھ نہیں چاہ سکتا، جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی شخص کچھ نہیں چاہ سکتا۔ ہمارا چاہنا آپ کے چاہنے پر موقوف ہے، اللہ پہ۔ جب تک آپ کی مشیت نہیں ہوگی ہم آپ کو کیسے چاہ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ نے قرآن پاک میں اپنی محبت کو مقدم فرمایا، اور اپنے بندوں کی محبت پر یحبکم ویحبونہ، دلیل ہے کہ پہلے آپ بندوں سے محبت کرتے ہیں، پہلے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہمارے پاس آیا، اللہ کا فضل ہوا تو ہم جمع ہوئے، اللہ کا فضل ہوئے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا فضل ہوگا تو کل منڈے ہے، روزے ہیں، روزہ، ہر عبادت آسان ہے، سب سے مشکل روزہ ہے آج بھی۔ اب منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، ماشاءاللہ مجھے ابھی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھرسڈے کے دن بھی رکھ لیں گے، لاٹری ہے، سنت ہے نا، 2 سنت ادا ہو جائے گی، 4 روزے ہو سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کا سنت ہے، ایام بیس کے روزے سنت ہے۔ تو کیا ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اپنی فکر سے کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہم اتنے اسمارٹ ہیں؟ نہیں، فضل خداوندی ہمارے اوپر ہے، اللہ کی بارش برس رہی ہے، جس پہ بارش برس پڑتی ہے یہ خود چلنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے قرآن پاک میں اپنی محبت کو مقدم فرمایا۔ اپنے بندوں کی محبت کی دلیل ہے کہ پہلے آپ بندوں سے محبت فرماتے ہیں، پھر آپ کی محبت کے فیضان سے بندے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس لیے اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ جب آپ سے محبت کریں گے، جب آپ ہم سے محبت کریں گے تو آپ کی محبت کے فیضان سے ہم لا محالہ آپ سے محبت کریں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، سن لیجیے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم چلتے ہیں پیچھے تھوڑا سا،
میرے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب، ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب، ان کے شیخ شاہ حکیم حضرت حکیم علومت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، پھر ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی الحمدللہ میرے دو گھر ہیں، پہلے حکیم اکتر صاحب کا، ان کا شیخ شاہ ابرار الحق صاحب غنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حکیم اللہ اشرف تھانوی صاحب، اس کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فارمولہ لے لیجئے، چھوٹا سا فارمولہ ہے، کوئی لمبی چوڑی اس کے اندر حکمت سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کو 1857 میں چھاپے مارے گئے نا، پکڑتے تھے، ہاں، دہلی کا ہر درخت کے اوپر پھانسی گھر بنایا گیا تھا دہلی کے اندر، 1857 کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور مولوی کو پکڑا، لگا کہ شرعی تھوڑا سا مولوی ہے، کورٹ میں لے گئے، انگریز میجسٹریٹ ہوتا تھا اور اس کا آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہوتا تھا، سولی پہ شام کو چڑھا دیتے تھے۔ اس میں کچھ ہمارے علماء بچ گئے، رشید احمد گنگوئی بچ گئے، قاسم نانوتوی بچ گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر اور کچھ بزرگ بچ گئے۔ ان کے بعد وہ دارالعلوم بنا، پھر الحمدللہ اللہ پاک نے سلسلہ چلایا۔ حاجی صاحب وہاں سے چلے گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو سب کے شیخ ہے، حضرت حکیم علومت ثانوی صاحب کی شیخ ہے، رشید احمد گنگوئی کے شیخ ہے، قاسم نانوتوی کے شیخ ہے، انڈیا کے تمام بڑے ٹاپ کے لوگ کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ جب وہاں سے نکل گئے نا، فوج پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے، ہر جگہ پر انہوں نے اپنے پلانٹ آدمی رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، سب جگہ پر رکھے ہوئے ہیں ان کے انٹیلیجنس کے۔ حاجی صاحب کو پکڑ کے لاؤ، رشید احمد گنگوئی کو پکڑ کے لاؤ، قاسم نانوتوی کو پکڑ کے لاؤ، یہ پکڑ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت ان کی فرمائی۔ حاجی صاحب وہاں سے چلے، تاکہ بمبے میں اس وقت تو 22 تھا نا مکہ پہنچنا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مکی کیوں کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ چلے تو راستے میں دیکھا تو بالکل قریب آ گئی یہ فوج، گورے، اور گھوڑوں نے پکڑنا ہے تو ہاتھ تو اس کو اسی وقت مار دینا ہے، تو وہ ایک گھوڑوں کے استبل کے اندر جہاں گھوڑے تھے وہاں جا کر بیٹھ کر لیٹ گئے، گھاس باس پڑا ہوا ہے، اب پیچھے سے فوج آ رہی تھی، وہ اندر آ گئی گھوڑے کے استبل میں، اندر دیکھ رہی ہے، جا کر چیک کر رہی ہے کوئی یہاں پر، ہے کوئی یہاں پر، بولے یہاں تو وہ حضرت نظر ہی نہیں ہے نہیں، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں، چلو وہاں سے چلے گئے، یہ ہوتے ہوئے پہنچ گئے سعودی پہنچ گئے۔ اب یہ غلاف مکہ، اب میں آپ کو ان کی ٹپ دیتا ہوں، میں آپ اس کو تھوڑا سا کر لیجئے انشاءاللہ، یہ قلب کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ آپ کو جس راستے پہ چلیں گے نا، یہ دنیا منیا جتنی ہے نا، فیکٹری کام نے، اولاد ہو جائے، شادی ہو جائے، بیوی ہو جائے، فلان ہو جائے، سب چیز کی ضرورت ہے، میں نہیں کہتا ضرورت نہیں ہے، دنیا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی دنیا کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ گریوی بھی ہاتھ میں رکھنے کی بات ہے۔ دل اس سے نہیں مطمئن ہوتا، دل اس سے خوش نہیں ہوتا، دل تو اللہ سے تعلق سے بنتی ہے، اللہ سے تعلق کو تو بنتا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ کے اندر آتے تھے، آپ کو پتہ ہے پہلے مکہ کا، اگر میرے کوئی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے اگر 80 میں 82 83 میں حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، تو ان کو اندازہ ہے۔ ہم 83 کے اندر، 82 کی میں بات کرتا ہوں، تو ہم مسفلہ کے اندر، مکہ کے اندر، تو باتھ روم میں جانا ہوتا تھا نا، تو باتھ روم کے لیے پوٹی کے لیے کوموڈ نہیں ہوتا تھا، اچھا وہ بیٹھ کر وہ جو بیٹھنے کی جگہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں پرانے مکان ہوتے تھے اور وہاں ایک بڑا ہول ہوتا تھا، اس کے اندر آپ پوٹی کر دیجئے اور طہارت کر لیجئے، وہ پرانا مسفلہ سب تھا نا اس کے اندر، تو وہ پرانا مکہ مکرمہ تھا۔ حضرت وہاں سے آتے، حرم شریف کے اندر زیادہ وقت گزارتے، اور کعبۃ اللہ پکڑ کے، یہاں جائیں بیٹا، کوئی کرسی پہ بیٹھ جائیں، کعبۃ اللہ کو پکڑ کے ایک چیز مانگتے تھے، یا اللہ، پکڑے ہوئے، نہ گاڑی مانگی، نہ 1857 میں اپنا دیس مانگا، نہ لوگوں کو مانگا، نہ رشتہ دار مانگا، کچھ نہیں مانگے، ایک روتے تھے کہ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں ہوں تجھ سے طلبگار تیرا، بس روتے رہتے تھے، ایک ہی شعر پڑھتے تھے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں ہوں اس سے طلبگار تیرا، اللہ تو میرے ہو جائے، اللہ آپ راضی ہو جائے، بس اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے۔ یہ تو سب غریبی میں ملتا ہے، غریبی میں ملتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہم اتوار کے دن ہے نا، بھائیوں کے ساتھ ہمارا ناشتہ ہوتا ہے، نہاری کا ناشتہ ہوتا ہے، تو ہم تھوڑے سے دوستوں سے ملنا کرنا، تو میں پریفر کرتا ہوں زاہد میں، آج صبح زاہد کے پاس گیا، تو جو ویٹر ہوتا ہے، تب پرانے جانے آنا کئی سال ہو گیا، تو جب ہم کھانا لے لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ فری میں گریوی لے آتا ہے، گرم کر کے سب چیز کر کے لے آتا ہے، آ کر محنت کرتا ہے، فکر کرتا ہے، وہ فری میں۔ یہ دنیا فری میں ملے گی میرے دوستوں، یہ غریبی ہے دنیا، یہ دنیا غریبی، دنیا کا سکون آپ کو غریبی میں ایسے فری ملے گا۔ اگر اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے،
اور اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. آپ سب چیزیں مانگے, بیوی بچے رشتہ دوست مانگے, لیکن روئی اللہ سے مانگتے نہیں. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں, جڑ نہ پائے میں وہ پرندہ ہوں. اللہ سے شیئر کیجئے, باتیں کیجئے, کیفیت کو لائیے. جب کیفیت بن جائے گی اللہ سے اللہ کو مانگیں گے, جب کیفیت بن گئی اللہ سے اللہ کو مانگیں گے, یہ سب چیزیں کو آپ کو ملے نہ ملے آپ کا دل شاک پروف ہو جائے گا, واٹر پروف ہو جائے گا. غم تو آئے گا, معاملات ہوں گے, لیکن شاک پروف کے اندر واٹر پروف ہوتا ہے. گھڑی کے اندر پانی نہیں جاتا, یا غم اندر نہیں جائے گا, باہر رہے گا ہاتھ میں, یہ دنیا بھی ہاتھ میں رہے. آ گیا الحمدللہ, کوئی آگے پیچھے ہو گیا الحمدللہ, کیا ہے اس سے, کیا کرنا ہے, کیا چلے جانا ہے, ایک تھوڑی سی دن کے لیے آئے چلے جانا ہے. اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. ایک یہ ہے, حضرت والا ایک ہی دعا کرتے تھے, اور اللہ نے کیسا مقام دیا حاجی امداد اللہ ماجر کو. مفتی نہیں تھے, عالم نہیں تھے, حافظ نہیں تھے, حاجی صاحب کے بعد تمام وہاں کے علماء بڑے ہیں. یہ تبلیغ جماعت کے آپ سلسلہ ہے وہیں جاتا ہے, خانقاہ وہ سلسلہ انہی کے پاس جاتا ہے. اللہ نے وہ مقام دیا. ایک ہی بات ہے, ایک روتے زار زو قطار روتے تھے, پکڑ پکڑ کے وہاں اس کو روتے تھے. اللہ تعالیٰ کو دے, اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگیے, اللہ کا قرب مانگیے, اللہ کی معرفت مانگیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں دو طریقے جذب ہونے کے. اب یہ بھی تھوڑا سا آگے سن لیجئے, ٹاپک سے ذرا ہٹ کے بات ہو جائے گی. جذب ہونے کے اللہ اپنا بنانے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک جذب کرتے ہیں ان کو جو اہل سلوک ہوتے ہیں, آپ اور ہم اہل سلوک ہیں, جو اس سلسلے پہ راستے پہ چل پڑے, مانگتے ہیں اللہ سے, روتے ہیں, رونے کے بعد مانگتے ہیں. اللہ کا عادت مبارکہ یہی ہے, جو مانگتا ہے, جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے, اللہ اس کو تھام لیتے ہیں. جب بچے کو ہوتا ہے, ہم چلنا سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا دیوار کے ساتھ کھڑے ہو, بیٹا ایک قدم آگے بڑھو نا, گرنے لگتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے. پوتا ہو, نواسا ہو, بیٹا ہو نا, چلنے سکھاتے ہیں. ایک تو اللہ ان کو جذب کر لیتے ہیں جو اس کی خواہش رکھتا ہو. الحمدللہ الحمدللہ, آپ سب خواہش رکھتے ہیں, میں خواہش رکھتا ہوں, ہے نا. جو خواہش رکھتے ہیں, خواہش والے نا خواہش والوں کے لیے دعائیں کریں, روئے. جو نا خواہش ہے اس کے لیے دعائیں کریں. ایک تو جذب ہوتا ہے. ایک جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کوشش نہیں کی تھی, سلوک کے راستے سے نہیں نکلے تھے, وہ جذب ہو گئے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بغیر سلوک کے بھی کسی کو بھی جذب کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ عادت مبارکہ یہ ہے, جو اس سلسلے پہ چل پڑا, تھوڑا سا چل پڑا, تھوڑی سی فکر کی, تھوڑی سی محنت کی, اللہ اس کو جذب کر لیتے. جب اللہ نے جذب کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی ایجنسی, کوئی شیطان, کوئی عزازیل اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہلا بھی نہیں سکتا. اب مثال کے طور پہ وہ اس کو اللہ نے جذب کر لیا, اس کے گرد ایسا ماحول بن جائے گا, لوگ ایسے ہو جائیں گے. آزمائش تو آئے گی دنیا میں, تھوڑی سی تکلیف, آزمائش تو آتی ہے, سب پیغمبروں کو آئی, لیکن اس سے ہمارا درجات کو بلند ہوں گے. ہمارے والد صاحب و بزرگ فرماتے تھے کہ ہمارے اکثر, ہم ٹیکسٹائل کے اندر ہیں تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مندہ آ جاتا ہے نا, مندی ہے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا یہ مندی پا کے آگے آگے نہیں ملنے لائچے تھی, ہمیں ترقی کروانے کے لیے آتی. میں نے کہا ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کاروبار بالکل ٹھنڈا ہے, مندہ ہے, آپ کہتے ترقی کے لیے ہے. بولا ہاں اس میں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے نا, ہم رجوع اللہ کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ورنہ کام چلتا رہے تو اتنے مصروف ہوتے رات تک کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. فون کے اندر ہم فون آتا ہے نا تو غصہ آتا ہے, یا کیسے ہو, کیا ہو, فلانا ہو. میں نے ایرریلیونٹ ہے یار, یہ باتیں کریں, کام کی بات کرو نا. اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کسی سے ہم سلام دعا کر سکے. جب فرصت ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں نا. یہ فرصت بھی نعمت, مصروفیت بھی نعمت ہماری, ٹھیک ہے. اس لیے اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں کہ جب آپ ہم سے محبت کریں گے تو آپ کی محبت کے فیضان سے ہم لامالا آپ سے محبت کریں گے. لہٰذا جب تک آپ کا کرم شامل نہ ہو کوئی شخص کسی نیکی اور خیر کو چاہ بھی نہیں سکتا. اس لیے خیر اور بھلائی اور نیکی کے ارادے, عزائم, تقوی, گناہوں سے بچنے کے خیالات سب آپ کے فضل و کرم کے تابع ہیں. آپ کے ارادہ پر مراد کا تکلف محال ہے, یعنی آپ سے کوئی آپ کو ارادہ فرمائیں اور وہ مراد تک نہ پہنچے, وہ کام نہ ہو, یہ محال اور ناممکن ہے. اور آپ نہ چاہیں اور وہ کام ہو جائے, یہ بھی ناممکن ہے. اللہ نہ چاہے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. کسی کے پاس چلے جائیے, ہے نا, کسی کے پاس چلے جائے, ہو جائے, یہ بھی ناممکن اور محال ہے, کیونکہ آپ کا ارادہ پر مراد کا ترتب لازمی ہے. لہذا اے اللہ آپ ہماری نیک بننے کا ارادہ فرما لیں. اے اللہ اگر آپ ہمارے لیے نیک بندے کا ارادہ فرما لیں تو ہمارا نیک اور متقی بن جانا لازم ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں
یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے قابل نہیں ہیں. یہ اللہ کے آپ کے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہماری کریڈٹ ہے؟ کیا ہم نے کوئی کام کیا ہے؟ کون سی ایسی نیکی کر لی ہے کہ اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں، اللہ محبت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جمع کر رہے ہیں، اللہ اس لائن پہ لگا رہے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کی توفیق دے رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں چاہوں پکنک پہ چلے جاؤں، فلانے جگہ چلے جاؤں. یہ سب کام چھوڑ کے آپ پورے ہفتے کی پلاننگ کرتے ہیں. نہیں، میں نے مجلس ہے، میں نے مجلس کے بعد آنے کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ اعمال کا ایڈ کرنا ہے، کچھ اضافہ کرنا ہے، کچھ اضافہ کرنا ہے. آپ کا ہوں میں بس، اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا کوئی نہیں، کوئی محل نہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تھانے والا صرف موم بتی لگا کر کسی تالے کو سٹیمپ کر دے تو جو اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک جھٹکا مارو تو کھل جائے گا، لیکن تھانے کی مہر دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکو کانپتے ہیں. تو اے اللہ، جس پر آپ کی حفاظت کا تالا ہو جائے تو نفس و شیطان کا کیا مجال ہے کہ اس سے گناہ کرا سکے. نفس بھی سمجھ جاتا ہے اب میں گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی قدرت قاہرہ کا ڈنڈا اسے اپنے سر پر نظر آتا ہے. اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو دل کو اس قدر بے چین کر دیتے ہیں کہ گناہ کرنے کے خیال سے وہ لرز جاتا ہے. اے اللہ، جس کو آپ اپنا بناتے ہیں اس کو گناہ سے مانوس نہیں ہونے دیتے، اس کے قلب کو گناہوں سے بیزار کر دیتے ہیں. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے ہو چکے. اللہ کی طرف ہے نا. آپ کو پھر جیسے مچھی پانی کے اندر سکون چاہتی ہے نا، آپ بھی نیک کام کے اندر، پازیٹیو تھنکنگ کے اندر، ذکر اللہ کے اندر آپ کا طبیعت، آپ کو راحت ملے گی. آپ کے مال سے، فیکٹری سے، ٹھیک ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں ضرورت مل جائے اس کی، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن راحت سکون آپ کو جب تک آپ اس اعمال کی طرف نہیں آ جائیں گے، کسی کی مدد کرنا، کسی کا خیال کرنا، کسی کا فکر کرنا، آپ کو سکون نہیں مل سکتا. اے اللہ، جس کو آپ اپنا بنائے ہو، جس کی حفاظت کا ارادہ فرما لے، وہ چاہے بھی تو اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ چاہے بھی تو اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. گناہوں سے اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اس کے منہ اجالا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس لیے اے اللہ، ہم آپ سے آپ کا جزم مانگتے ہیں کہ آج تک کوئی مجذوب، مرتد اور مردود نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے جس کو کھینچ لیا، اور اللہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ وہ اللہ سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ جذب اور احاطہ جذب سے نعوذ باللہ فرار لازم آتا ہے. اور اللہ کی قدرت، بس اے اللہ ہمیں چاہ لیجئے، کیونکہ اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی نہیں ہمیں چاہ سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو شخص مرتد ہونے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص چاہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور میں مرتد نہ ہوں اور خدا کے دین سے فرار اختیار نہ کروں اور ساری زندگی اللہ کی چوکھٹ پہ حاصل پڑا رہوں اور نفس و شیطان کے چکر بچ جاؤں، اور اگر غیر اللہ سے دل لگانا بھی چاہوں تو دل ایسا بے چین ہو جائے جیسے مچھلی میں پانی تڑپنے لگتی ہے. تو یعنی 12 بجے دوپہر کا وقت ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، ریت گرم ہو، اور ایک مچھلی کو نکال کر اس کی تپتی ہوئی ریت میں ڈال دو تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ میری کیفیت ہو جائے کہ گناہوں کے ماحول میں غیر اللہ سے دل لگانے کے خیال سے تڑپ نہ شروع کر دوں. گناہ کرنا چاہوں تو پھر گناہ نہیں ہوگا، ہو بھی گیا، غلطی ہو بھی گئے، آپ تڑپ جائیں گے جب تک اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، صلاۃ الحاجات نہ پڑھ لیں، اللہ سے اپنا رجوع اللہ نہ کر لیں. اے اللہ، آپ جو چاہیں آپ جو چاہیں ہیں وہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی مشیت سے ایسی چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے جو عادتاً محال ہیں. اب یہ اس کی شارٹ سن لیجئے گا، اب دھیان سے، توجہ سے، ادھر ادھر توجہ نہ رکھیے گا ورنہ اوپر سے گزر جائے گی. بہت قیمتی بات ہے، $1 ملین کی بات ہے یہ. اے اللہ، آپ جو چاہتے ہیں میں وہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی مشیت سے ایسی چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے جو عادتاً محال ہیں. جیسے گلاب کے پھول کی جڑ میں بدبودار کھاد ہوتا ہے جس کے اجزاء تحلیل ہو کر اجزاء خاکی کے ساتھ مل کر جڑ سے گلاب کے درخت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اوپر گلاب کی خوشبودار پھول ہو جاتا ہے. یا اللہ، یہ اللہ کی عطا اور کرم ہے، کھاد کا کمال نہیں ہے. اگر کھاد کا کمال ہوتا تو پھولوں میں بدبو ہوتی. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ جس کے حصی نجاست سے خوشبودار پھول پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے نفس کے گندے تقاضوں سے گھبراؤ مت. کہتے ہیں نا مجھے بہت زیادہ نفسانی خواہش ہوتی ہے، تو تمہیں اللہ بلا رہا ہے، نفسانی خواہش ہو رہی ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، بس اس کو اوپر آنے نہیں دو، حاوی مت ہونے دو، ہے نا. یہ گندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس گندگی کے اوپر آپ اگر تقویٰ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ گلاب کا پھول لگا دیں گے. اگر کھاد کا کمال ہوتا تو پھولوں میں بدبو ہوتی. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ حصی نجازت سے خوشبودار پھول پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے نفس کے گندے تقاضوں سے گھبراؤ مت،
بس ان تقاضوں کو دباؤ جیسے کھاد کو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، اگر کھاد اوپر ہوگی تو درخت جل جائے گا۔ اس طرح تم بھی اپنی بری بری خواہشات پر مٹی ڈال دو، یعنی ان پر عمل نہ کرو، تو اس سے ہم تمہارے دل میں تقوی کا گلاب پیدا کر دیں گے، اور کھاد جتنی بدبودار ہوتا ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے ہی شدید اور خبیث تقاضے ہوں ان سے مت گھبراؤ، اور مجاہدہ شدید کی مٹی میں ان کو دبا دو تو تقوی کے پھول میں اتنی خوشبودار پیدا ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ قوی شہوت ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ قوی نور ہوتا ہے۔ جس میں شہوت زیادہ ہوتی ہے نا، گناہ کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اگر تھوڑی سی فکر کر لے تو اس کے اندر اس کا نور مختلف ہوگا، اس کے انوارات المختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ اس کی اس کو جب خواہش پیدا ہو، اب ایک خواہش پیدا نہیں ہوتی، فرشتوں سے کیا گناہ ہوں گے، بندوں کے گناہ ہوتے ہیں نا، اور بندوں میں جس کے گناہ کے تقاضے زیادہ ہیں وہ جب اس کو دباتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ قلب کے اندر جو روح ہے، اس کے اندر نور ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، پھر یہ اڑنے لگتا ہے، کیونکہ شہوت کو روکنے میں اس کو مجاہدہ شدید ہوتا ہے، تو اس مجاہدے سے بھی اتنا ہی زیادہ قوی ہوتا ہے، اس کا تقویٰ بھی اتنا ہی عظیم الشان ہوتا ہے۔ گندے تقاضوں کی بدبودار خاص سے تقویٰ کا خوشبودار پھول پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا کمال ہے۔ اللہ کے جمال کو بھلا یہ دنیا بھی پھول چھپا سکتے ہیں؟ اللہ کے جمال کو بھلا یہ دنیا بھی پھول چھپا سکتے ہیں، جن کے برگ و پیر خود اللہ تعالیٰ کی خوشبو کے گمان میں ہیں؟ پھولوں میں یہ خوشبو کہاں آتی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور اگر اب سن لیجئے گا، یہ 3 لائنیں آخری بڑی قیمتی ہے، حضرت بار بار اس کو فرماتے تھے، اور اگر پودے میں کھاد زیادہ ہو جائے، یہ سنیے گا، اگر پودے میں کھاد زیادہ ہو جائے تو پودے کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نفس زیادہ تقاضے پیدا، خواہش پیدا ہو جائے نا گناہ کرنے کے، زیادہ ڈر ہوتا ہے نا کہ آدمی تباہ برباد ہو جائے گا۔ اگر پودے میں کھاد زیادہ ہو جائے تو پودے کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ کھاد میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے، اور پانی بہتا ہوا کھاد کی گرمی کو بہا لے جائے وہیں جمع نہ ہو، ورنہ جڑ سڑ جائے گی۔ پھر جہاں یہ کھاد والا پانی بہتا ہوا جائے گا وہاں بھی ہریالی آ جائے گی، اور دوسرے پودے بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور کھاد کی گرمی سے یہ پودا بھی نہ جلے گا اور ہرا بھرا ہو جائے گا۔ بس جس کے دل میں شہوت کی کھاد زیادہ ہو، وہ ذکر اللہ کے ماحول میں، اہل اللہ کی صحبتوں کے انوار میں زیادہ رہے، تاکہ اللہ کے نور کا پانی کا شہوت کھاد سے گزرتا رہے اور اس کی حرارت ٹھنڈی ہوتی رہے، جس سے ایمان کا درخت بھی ہرا بھرا ہو جائے، اور جہاں جہاں وہ آپ نور جائے گا ہریالی ہو جائے گی، یعنی دوسروں کو بھی اس کی صحبت نسبت اس کو نور مل جائے گا۔ یہ ہمارے حضرت والا کے میں ملفوظہ سنا رہا تھا، کوئی عام سی چیز نہیں تھی، الہامی تھا۔ حضرت والا ماشاءاللہ یہ رات کو اٹھتے تھے، روتے تھے اللہ سے۔ اب حضرت والا کے میں ایک اور سنانے کے بعد پھر آگے جاتا ہوں میں، کیفیت احسانی اور صحبت اہل اللہ ہے نا، آج کے ہم صحبت ہے نا ہماری۔ ارشاد فرمایا کہ جس دروازے سے کوئی نعمت ملتی ہے، جس دروازے سے کوئی نعمت ملتی ہے، اس باب رحمت کا بھی اکرام کیا جاتا ہے۔ شیخ کا بھی اکرام اسی لیے ہے کہ وہ باب رحمت ہے، اس کے ذریعے اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال قیمت والا ہے، اس کا راستہ بھی بے مثال قیمت والا ہے، اس راستے کا رہبر بھی بے مثال قیمت والا، اس راستے کا رہبر بے مثال قیمت والا، اس راستے غم اور کانٹا بھی بے مثال قیمت والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک کانٹا چھپ جائے تو یہ کانٹا اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے پھول اس کو سلام اور گارڈ آف آنر کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے میں، نظر بچانے میں دل کی کوئی غم آ جائے تو ساری دنیا کی خوشیاں اس غم کو سلام کریں اور اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے راستے کا غم ایسا ہی ہے۔ لہٰذا صحبت شیخ کو نعمت عظمیٰ سمجھو، اپنی تمام نفلی عبادت اذکار سے زیادہ شیخ کی صحبت کے ایک لمحہ کو غنیمت سمجھو۔ اگر صحبت ضرورت نہ ہوتی اور علم کافی ہوتا تو قرآن پاک پڑھ کر ہم سب صحابی ہو جاتے۔ تلاوت قرآن پاک سے صحابی نہیں ہوتا، نگاہ نبوت سے صحابی ہوتا ہے، نگاہ نبوت سے صحابی ہوتا ہے۔ نگاہ نبوت سے صحابہ کو وہ کیفیت احسانی حاصل ہوتی ہے کہ ان کا ایک مد جو صدقہ کرنا ہمارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔
یہ سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حامل کیفیت احسانیہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، لیکن لہٰذا اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا احد کے برابر پہ سونا خرچ کرنا اس کیفیت احسانیہ کے ساتھ نہیں ہوگا جس کیفیت احسانی کے ساتھ میرا اصحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. اور کیفیت احسانی کیا ہے؟ کل کو ہر وقت یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، احساس ہو جائے. خالی ہو جائے گی غلطی، سلپ ہو جائیں گے، لیکن فوراً بھاگیں گے، رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، اسے حاصل ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ میرے شیخ کے شیخ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اس کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے. احسان باب الافعال ہے، اور باب افعال کبھی معنی اور اس میں فاعل ہوتا ہے. احسان معنی ہے محسن کے ہے، احسان معنی ہے محسن کے. معنی یہ ہوئے کہ احسان ایمانی کو بھی حسین کر دیتا ہے، اسلام کو بھی حسین کر دیتا ہے. اس کی بندگی ہر وقت حسین رہتی ہے. جس کو ہر وقت یہ استظہار ہو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان حسین نہیں ہوگا؟ ہوگا ضرور انشاءاللہ. اس کو تو ہر وقت حضوری حاصل ہوگی. ایمان بالغیب کا نام ایمان بالغیب رہ جائے گا، اور اس کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا. یعنی اس کی نماز کی تلاوت، اس کا سجدہ سب حسین ہو جائے گا. لہذا شیخ کے پاس اضافی علم کی نیت سے نہ جانا. علم حاصل کرنے کے لیے یہاں نہیں آتے آپ، اس نیت سے جاؤ کہ اس کے قلب کی کیفیت احسانی، اللہ تعالیٰ کا تعلق، قرب اور حضوری، تقوی، ایمان، یقین کا اعلیٰ مقام ہمارے قلب میں منتقل ہو جائے. نفع لازم کی فکر کرو، نفع معتدی کی نیت بھی نہ کرو کہ یہ بھی غیر اللہ ہے. اور نفع لازم کو نفع متعدی لازم ہے. جیسے کہیں کوئی کباب تلا جا رہا ہے، تلنے سے کباب خود لذیذ ہو رہا ہے، کباب خود لذیذ ہو رہا ہے. نفع لازم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی خوشبو جب دور دور پہنچے گی تو لوگ اس کی خوشبو سے مست ہو کر خود دوڑیں گے کہ ابا کہیں کباب تلا جا رہا ہے، چلو اس کو حاصل کریں. اسی طرح جو عالم کسی اللہ والے کے زیر تربیت مجاہدات کی آگ میں تلا جاتا ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو چھپائے، اس کی خوشبو دور دور ہو جاتی ہے. ایک عالم اس سے مستفید ہوتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی تربیت میں وہ مجاہدہ کرے. وہ اللہ والا جانتا ہے کہ اس کو کتنی دیر تک تلنا ہے، کتنی آنچ دینی ہے. بغیر صحبت اہل اللہ کے مجاہدہ بھی کافی نہیں، بغیر صحبت اہل اللہ کے بھی مجاہدہ کافی نہیں. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ تلی کتنا بھی مجاہدہ کر لے، تل ہوتا ہے نا، تلی کتنا مجاہدہ کر لے اور کہے کہ مجھے میرے مجاہدات کافی ہے، مجھے پھولوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت نہیں، تو ایسی تلی کو لاکھ رگو اور کولوں میں، مشین میں اس کو ہڈی پسلی ہو جائے، ختم ہو جائے، پیس لے، لیکن رہے گا تلی ہی کا تیل، روغن گل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھولوں کی خوشبو میں نہیں بسا. اسی لیے جو شخص مشائخ سے مستغنا ہو کر مجاہدات کرتے ہیں، اس کی قلب کو نسبت مع اللہ کی خوشبو سے محروم رہتا ہے. اچھا، یہ اس کے ساتھ ایک بزرگ کا میں کہ عجیب، میرے پاس یہ بڑے سالوں کے بعد یہ میری لائبریری سے مجھے ملا، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کی میں کتاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے مل جائے. خالی 2 ورقے ملے مجھے، تو میں گوگل سے اس کی کتاب نکالی، لیکن وہ ان کی کتابیں تو نکلی، لیکن اس میں یہ میٹر نہیں ہے. عجیب بات کہتے ہیں یہ بزرگوں کو، ایک فقیری والی بات ہے. اب آپ نے تو ایک گریجویشن والی اور پی ایچ ڈی والی باتیں سن لی، اب دوبارہ نیچے آ جائیے پرائمری کلاس کے اندر. پرائمری کا سبجیکٹ آپ کو سنا رہا ہوں. یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مرتبہ رحمت سے معزول کر کے مرتبہ لعنت پر بھیجا، یہ فقیری بات ہے. ہمارے حکیم صاحب فرماتے تھے کہ ان کو کوئی نسخہ دیتے تھے نا، تو کوئی کہتا تھا یہ فقیری نسخہ ہے، تو اس کے بارے میں پھر تحقیق نہیں کرتے تھے. یہ فقیری، یہ ختم ہو گئی بات. اس میں کوئی کسی کے بخشا ہوا ہوگا، کسی کا ہوگا الہامی ہوگا، سن لیتے تھے. سمجھ میں آئے تو کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو نہیں کرنا. اس پہ کمنٹ نہیں کیا کریں. فقیری کی جب بات ہے، جو اللہ، یعنی فقیری یہ کہ جو اللہ والے کوئی بات کہہ دے، ہٹ کر بھی بیٹھے ہوئے کوئی بات منہ سے نکال دی، تو جب سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے. یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مرتبہ رحمت سے معزول کر کے مرتبہ لعنت پر بھیجا، مقام علین سے بے دخل کر کے مقام سجین پہنچایا، تو ابلیس اور نفس اور دنیا نے آپس میں پہنچایا. تو ابلیس اور نفس اور دنیا تین آپس میں اولاد آدم کو مرتبہ ذلت اور ہلاکت پر پہنچانے کے لیے معاہدہ کیا.
عجیب بات کہہ رہے، معاہدہ کیا اور ایک دوسرے سے دست بیعت ہو گئے، آپس میں تینوں بیعت ہو گئے۔ ابلیس نے کہا کہ میں اولاد آدم کو طاعت اور عبادت سے روک کر معصیت اور گناہ کی طرف راغب کروں گا۔ ابلیس نے یہ ڈیوٹی لی ہوئی ہے دنیا کے اندر، ہے نا؟ کیا ڈیوٹی لی ہوئی؟ تینوں نے اپنے اپنے کہا کہ ہمیں تو مردود کیا، ہم ساتھ میں ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اس کی ترتیب بنائی، بیٹھ کے مشورہ کیا۔ اب مشورے میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلا کہ اس نے کیا طے کیا، فائنل کیا، میں نے اولاد آدم کو طاعت اور عبادت سے روک کر معصیت اور گناہ کی طرف راغب کروں گا۔ نہیں آپ کو لگتا کہ نیکی سے ہم گناہوں کی طرف، گناہوں کا تو بھرا پڑا ہے، لیکن کیا وہاں قبرستان میں لاہور میں آپ کو پہلے بھی بتایا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں لاہور جاؤں تو فجر کی نماز پڑھ کے کیا کروں؟ لوگ تو وہاں جاتا، مسجد میں 5 آدمی ہوتے، 7 آدمی ہوتے، اور باہر وہاں لاڑی اڈا ہے، ناشتے والا ہے، آپ کو ڈھیر سے آدمی، بہت سارے آدمی نظر آئیں گے وہاں پر۔ تو اندر تو کوئی، یہ سب دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں نا، سب فیکٹری پہنچ جائے، کام پہ پہنچ جائے، کام پہ ہو جائے، نماز کا فجر کا کسی کو کوئی اہتمام نہیں ہے نا۔ تو میں نے اولاد آدم کو طاعت اور عبادت سے روک کر معصیت اور گناہ کی طرف راغب کر دوں گا۔ اب آپ کی اتوار کی مجلس ہے نا، بدھ کی مجلس، تو آپ کو پہلے اتنے تقاضے پیدا نہیں ہوتے ہوں گے، آپ کو اہم میٹنگ ہوگی، وہ بدھ کو آ جائے گی، بدھ کو یہ کام کر لیجئے نا، اتوار کو یہ کر لیں گے نا، ہمارا یہ کام ہو جائے گا نا، یہ ہو جائے گا، تاکہ وہ کبھی شیطان یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، وہ کہتا ہے جماعت سے نہ پڑھو، گھر میں پڑھ لو، پھر کہتا ہے گھر میں نہ پڑھو، پہلے کتابیں پڑھ لو، علم حاصل کر لو، علم عالم کرنا زیادہ ہے۔ شیطان بڑا عقل مند ہے، ہوشیار ہے، آپ کو دین سے، دنیا کے اندر ڈبو دے گا، غرق کر دے گا۔ اچھا، میں اولاد آدم طاعت و عبادت سے روک کر معصیت گناہ کی راہ کو، دنیا نے کہا، اب دنیا کی باری ہے، میں خود ان کی نظروں میں آراستہ کر کے ان کی اپنی طرف مائل کروں گی اور انہیں حرص و بلا میں مبتلا کر کے ہلاک کروں گی، خدا عز جلال اللہ سے میں دور کر دوں گی۔ دنیا نے کہا، دنیا کو میں ایسے کہا کہ میں ایسی سزا کراؤں گی، اس کے پاس اس طرح بنوں گی کہ آپ کو وہ دنیا کی طرف ہی آئیں گے، دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اچھا، حرص مبتلا کر کے، نفس نے کہا میں انہیں شہوت میں دیوانہ کر کے نظر بازی سے گمراہ و خراب کروں گی۔ میں شہوت نے، 3 آدمی ہے نا، 3 سے گناہ ہوتے ہیں نا، ہے نا، ایک دنیا میں ہو گئی، ایک نفس ہو گیا، شیطان ہے۔ طالب اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تینوں کو ان کے افعال سے پہچانے اور خود کو ناشائستہ افعال سے باز رکھے۔ جب کسی عارف باللہ عابد کے وجود میں توفیق الہی سے علم شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت نور آ جاتا ہے اور قلب ذکر اللہ کے ذریعے زندہ ہو کر غرق فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور اس کے وجود میں امر بالمعروف کی تعظیم، توکل، حیا، صبر، خوف، رجا، عشق، محبت، توحید، وحدانیت، یہ سب پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ 3 مردود ہو کے دفع ہو جاتے ہیں۔ جب ہی دفع ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ بہت زیادہ عبادت کریں گے، شیخ سے آپ کے تعلقات کمزور ہو جائیں گے، تو عبادت کا تکبر آ جائے گا، جو سب سے خراب تکبر ہے، کہ میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، ہے نا، یہ عبادت کا تکبر ہے نا۔ تو آپ جب تک فنا نہیں ہوں گے، اور مجلسوں کے اندر آنے کے بعد، یہ صحبت میں، یہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر 1400-1500 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، یا فنائیت ہے، ایک بیج زمین میں ڈالیے تو وہ آپ کو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے کہ میں یہ تھا، میں ایسا بیج تھا، میں گٹلی کا بیج تھا، کھجور کا بیج تھا، وہ ختم ہوتا ہے، ایک درخت بن کے ہزاروں کھجوروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں فنائیت ہے، فنا ہونا ہے۔ اب فنا والا کیا سمجھے، کوئی گالی بھی دے، کیا ہو گیا گالی دے رہا، تو لگ تھوڑی گئی ہے مجھے گالی، کیا ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے نا، فرما دیتے کہ تقویٰ کی اپنی اصلاح کے 3 مقام ہیں۔ ایک مقام تو ہے کہ وہ مسجد میں گیا، کسی نے اس کو ہاتھ لگا دیا، تو جب ایک کیا کہ اس کو دھکا لگا دیا، ایک کیا اس کے اوپر گر گیا، اب وہ آدمی بزرگ کا گزر رہا ہے وہاں سے، وہ کہتا ہے، اس کو کہتا ہے معافی مانگتا ہے، جس نے اس کو دھکا دیا، گرا دیا، اس کو پاؤں دو، یار آپ کو تو نہیں لگ گیا، آپ کو تو چوٹ نہیں لگی نا، مجھے نہیں لگی، اس کا پاؤں ہاتھ دبانے لگتا ہے۔ ہمارا وہ مقام آنا چاہیے، ہمیں کوئی دھکا دے ہم اس کے ہاتھ دبائیں، اس کو دے، معافی کر دے، معافی نہ کرے، ظاہر میں نہ کرے تو دل میں اس کو الحمد و 3 کل پڑھ کے ہم اس کو بخش دیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کو معاف کر دے، اس سے غلطی، اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت دے دے، ہے نا۔ یہ تینوں مردود ہو کے دفع ہو جاتے۔ فقیر کو کسی اہل دنیا کے گھر لے جانے سے بہتر ہے اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ کہ کسی کو طاعت اور ریاضت اور پاسائی سے حق حاصل ہوتا ہے تو ابلیس کو ہوتا، وہ زاہد اور عابد و طاعت گزرا تھا، لیکن زہد اور ریاضت سے اس کے وجود کا کبر اور انا پیدا ہو گئی۔ وہی بات آ گئی نا کہ اس کی اتنا ذکر کی، اتنی عبادت کی
کہ اس کا کبر اتنا آ گیا اندر میں. اس وقت تو شیطان نہیں تھا نا، نفس تھا اندر میں. اتنا کبر پیدا ہو گیا کہ میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، ایک مٹی کا بنا ہوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس کو سجدہ کروں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ نہیں کرنا، یہ حکم کو ماننا ہے. کس کا؟ مولا کا حکم کو ماننا ہے. اس نے اس کی نفی کر دی ہے نا. تو یہ کبر ٹوٹتا ہے یہاں پر، کیونکہ میں بیت والا شیخ سے نیچے آنا پڑتا ہے نا، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے نا جب بات بنتی ہے نا. اگر کسی کو علم و فضیلت سے حق حاصل ہوتا تو بلم باور کو ہوتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے پہلے سنایا تھا، لیکن واپس آئے تو سن لیجئے. حاصل ہوتا تو بلم باور کو ہوتا. اس کی مسجد میں ہر وقت 12,000 قلم و دعوت اس کی علمی نکات لکھنے میں مصروف رہتی تھی اور رہتے تھے، اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک زیر و زبر کی ہر تحقیق ضبط تحریر میں لائی جاتی تھی. اگر کسی کو مال دنیا کی کثرت سے حق حاصل ہوتا تو قارون کو حاصل ہوتا. اس کے خزانوں کی حد تحت الشعراء سے بھی نیچے چلی گئی تھی. یہ دنیا اگر ہوتی تو قارون کو حاصل ہوتی. ہمیں کیا ہے جو قارون کے پاس وسائل تھے. اگر کسی خدائی دعویٰ کرنے سے حق حاصل ہوتا تو فرعون کا ہوتا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج آپ کو بتاؤں میں، کہ جو دنیا میں ہسٹری کے اندر ایڈمنسٹریشن وائز سسٹم چلانے میں، نظام چلانے میں، انٹیلیجنس چلانے میں فرعون کو جو غلبہ تھا نا، ایسے آج تک ایسی ہسٹری میں کسی کا نہیں ہے. وہ کیوں تھا؟ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی. فرعون کیوں کامیاب اتنا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ جو بیٹھتے ہیں بڑی بڑی حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ بڑی بڑی اسٹڈی کرتے ہیں نا. کیونکہ فرعون جو تھا نا پہلے، یہ قبرستان کے اندر وہاں چوکیداری کرتا تھا، اور پھر اس نے ہوشیار آدمی تھا. اس نے قبرستان میں ٹیکس لگا دیا، جو قبر میں دفنانے کے لیے آئے گا اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. اس وقت کے جو حکومت تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے، یہ تو بڑا ہمارے لیے ریونیو پیدا کر دے گا. قبرستان والوں کو چھوڑتا نہیں ہے جو آدمی فرعون، وہ ہمارے لیے تو بہت کام کا آدمی. اس کو حکومت کے اندر لے کر آ گئے. حکومت کے اندر جب لے کر آ گئے تو یہ آہستہ فوج میں گیا، بڑھتا حکومت پہ قبضہ کر لیا. کیونکہ نیچے سے آیا تھا نا، اوپر بنا ہوا تھا. جب یہ بنا ہوا ہوتا ہے آدمی نا، تو وہ پھر اس کو سب سے کامیاب ایڈمنسٹریشن تھا. اگر غرق کہاں ہو گیا؟ پانی کے اندر اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا. نہیں بات بنتی میرے دوستو، نہیں بات چلتی. دیکھیے میں آپ کو اب ایک بات سناتا ہوں. بیٹا کون آج پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے. رشیا ٹوٹا نا تو ان کی کے جی بی ہے نا رشیا کے اندر. پوٹین کا اس وقت آپ کو یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. آپ کو یہ کہتے ہیں میں تو پڑھتا نہیں، اخبار نہیں، میں نیوز نہیں سنتا ہوں. یہ نہیں، ہمیں اپڈیٹ رہنا ہے ہر چیز کے اندر. جب اپڈیٹ رہو گے تو دنیا کے معاملات کے اندر فیصلہ کر سکو گے. کیونکہ آپ وہ لوگ ہو کہ جو فیصلہ کرنے والے ہو، فیصلہ کر کے فیصلہ دینے والے ہو، سمجھانے والے ہو، ہے نا. تو یوکرین ابھی رشیا چل رہا ہے. رشیا ٹوٹا کیوں؟ ان کا ایک گریٹ جو سب سے ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے نا حکومت چلانے کے لیے، اس کو گریڈ 22 آفیسر کہتے ہیں. 22 گریڈ سیویلین، اور ایک فوج کے اندر جنرل، لیفٹنٹ جنرل، وہ برابر پوسٹ کا ہوتا ہے. ہمارے عارف بھائی بیٹھے بہت دنوں بعد آئے، ان کو پتا ہے ایک ہی پوسٹ کے ہوتے ہیں، ایک جنرل اور ایک گریڈ 22 سیویلین. اب رشیا ٹوٹا نا تو اس کے اندر ان کے کے جی بی کا ایک آفیسر تھا، اس کو امریکن سی آئی اے نے پینٹاگون کے اندر جاسوسی کے لیے ہائر کر لیا. اب ہائر تو کر لیا، ان کو نیوز تو مل گئی کے جی بی والے کو، رشیا والوں کو، ہمارا ایک اہم آدمی ہے وہ جاسوسی کے اندر کسی سے ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل گیا ہے. اچھا وہ اس وقت 11 سال رشیا میں رہا اور حکومت میں رہا. انہوں نے انٹیلیجنس کی تمام چیزیں لگا لی کہ کہیں اس کو ہم پکڑ سکے، کوئی ثبوت مل جائے کہ امریکن سی آئی کے ساتھ یہ آدمی انوالوڈ ہے. ثبوت نہیں مل سکا. اب رشیا ٹوٹ گیا درمیان میں. جب ٹوٹا نا تو یہ آدمی امریکہ چلا گیا اور امیگریشن لے کر وہاں پر سیاسی پناہ لے لی. جب سیاسی پناہ لے لی تو پھر رشیا تو ٹوٹ گیا تھا. اب رشیا کی انٹیلیجنس کے پاس پہنچی وہاں پر، بولے تو امریکن پینٹاگون کے لیے کام کرتا تھا، اب امریکہ میں تھا، امریکن پاسپورٹ مل چکا تھا، اس کو فکر نہیں تھی. اس نے کہا میں امریکن کام کرتا تھا، ایکسیپٹ کر لیا اس نے. تو نے 11 سال ہمارے ساتھ کام کیا، ایک بھی ثبوت ہمیں نہیں ملا، اور ایک دفعہ بھی تو انٹیلیجنس سے نہیں ملا. تو ایسا کیا کام کرتا تھا؟ جو مجھے ایسی ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں کبھی، مجھے ایک دفعہ میٹنگ ہوئی تھی اور میں پینٹاگون جاسوسوں کے ساتھ میرے طے ہو گیا تھا، میرے وہاں باہر کھاتوں میں پیسے جمع ہو جاتے تھے. مجھے ایک ذمہ داری دی گئی تھی. 11 سال کیا، اگر 100 سال ہوتا تو میری ملاقات نہیں کرنی تھی. تم کیا کام کرتے تھے؟ بولا میں رشیا کو توڑنے کا کام کرتا تھا. تو رشیا کو توڑنے کے لیے تمہیں کیا ذمہ داری دی گئی تھی؟ بولا مجھے یہ ذمہ دے کے مجھے ٹاپ پوزیشن پہ پہنچا دیا گیا گریڈ 22 کے اندر، اور جتنے نااہل لوگ ہیں اس کو گورنمنٹ کے اندر سب منسٹریاں دے دی جائے. جتنے حکومت کے کھاتے ہیں نا اس میں نااہل لوگوں کو بٹھا دینا، یہ امریکن سی آئی اے نے اس آدمی کی ذمہ داری لگا دی تھی. اب نااہل لوگوں کو تو ٹوٹ ہی جائے گا نا ملک، ہے نا. نااہل لوگ
یہ صحبت کی بات ہے، صحبت کی بات ہے. دیکھیے اس نے وہاں ایکسیپٹ کیا. قارون ہوتا تو اس کے خزانوں کی حد تحت نیچے چلی جاتی. اگر کسی کو خدائی کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہوتا تو فرعون کو ہوتا. اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا اور اس کے باعث دریائے نیل میں غرق ہو گیا. اگر کسی کو جہالت کی بنا پر حق حاصل ہوتا تو ابو جہل کو ہوتا. ابو جہل وہاں کا دادا تھا. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتیجے تھے، بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ تھے، نہ مل تھی، نہ فیکٹری تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ مکان تھا، نہ شہرت تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. اس کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کرم اور فضل ہو گیا. جب لینے کے لیے جب بچہ چھوٹا تھا تو کوئی ماں اس کو دودھ پلانے کے لیے لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی. عورتیں آئیں کہ بچوں کو لے جاتی تھی. وہاں آپ کو پتا ہے اولاد ہوتی ہے تو گاؤں میں لے جاتے ہیں تاکہ بچہ صحت مند ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لے جانے والا تیار نہیں تھا. ایک اس میں سب سے کمزور عورت تھی جو اپنے کچڑ کے اوپر آئی تھی. کچڑ بھی بالکل سکا ہوا، اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل سوکھی ہوئی. بولا کوئی اب بچہ نہیں ہے تو میں اس کو بچے لے جاتی ہوں. وہ عورتیں گاؤں سے اس کے لیے آتی تھی کہ بچے کو لے جاتی تھی تو بچے کے ماں باپ ان کو پیسے ویسے دیتے تھے، کرتے تھے. یا محمد کے لیے پیسے دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی دینے والا نہیں تھا. حلیمہ رہ گئی تو حلیمہ رضی اللہ عنہ جب اس کو لے گئی تو اس کی کیا خوبی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھاتی کس سے لگے، انہوں نے دودھ پلایا، ان کے ساتھ رہی. کوئی تو حلیمہ کی ایسی رضی اللہ عنہ کی عبادت ہوگی نا. اتنی امیر عورتیں، اتنی شہرت والی ہیں، اتنا بڑا مکہ کے اندر کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہو مفلسی میں رہتی تھی. کھانے کے لیے کبھی ایک وقت ہوتا تھا، کبھی 2 وقت ہوتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہی ہے. ان کا ایک ہی عمل اللہ کو پسند آیا، ایک ہی عمل. وہ اس کو کوئی بھی ایک بات کرتا، کیسی ہو الحمدللہ، کیسے گھر کے حالات ہے الحمدللہ، کیسے جانور ہے الحمدللہ. کبھی منہ سے شکایت نہیں نکالی، بس الحمدللہ اللہ کی تعریف کی تھی. الحمدللہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے ہیں. یار کبھی شکایت نہ کیجیے میرے دوستوں، بس ایک ہی بات کیجیے الحمدللہ. پاک اللہ کا کرم و فضل، الحمدللہ 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 الحمدللہ. ابو جہل اتنا بڑا دادا، اتنا بڑا بدماش وہاں کا ہے نا، بدماش وہاں کا وہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دین کو مکہ کے اندر بنیادیں ہماری تو مکی زندگی کے اندر ہے نا. ہمارا دین اس کے لیے ہم گھاٹے میں ہیں کہ ہم مدنی زندگی کی طرف جاتے ہیں. چلو تیار کر لو، اس کو مار دو، اس کو پیٹ دو، اس کو فلانا کر دو. مکی میں ایمان بنایا گیا. کوئی تھپڑ مار دے تو جواب نہیں دینا ہے، کوئی تکلیف دے جواب نہیں دینا ہے، بس کرتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے. لینا کچھ نہیں، مولا سے لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے. یہ مکی زندگی تھی اور ہم مکی زندگی سے گزرے. پھر دیکھیے وہ مکی زندگی کا جو ایمان اور ہمیں نور ملے انشاءاللہ قلب کے اندر ملے، آپ خود محسوس کریں گے. اب وہ حاصلیت حق راز اس کو اخلاص محبت میں پایا جاتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. حاصلیت حق کے راز اس اخلاص اور محبت میں پایا جاتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. چنانچہ اخلاص اور محبت نے اصحاب کہف کے کتوں کی قبیل سے نکال کر آدمیوں کے صف میں لا کھڑا کیا، جس کا تعلق قرآن مجید میں فرمانا ہے کہ چھٹا ان کا کتا ہے. یہ ان کا غائبانہ قیاس ہے. اگر اولاد آدم ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں کتے سے تو کمتر نہ ہو. فقر کے 3 اقسام ہیں. تھوڑے سے پڑھ لیجئے بیٹا. اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جذب کر لے، اپنا بنا لے، اور اللہ سے اللہ مانگیے، روئیے اللہ سے مانگیے. سب پھر بعد میں مانگیے، سب چیزیں مانگیے. پہلے پروٹوکول کی کیا کیجیے، دنیا کے اندر ہوتا آپ جاتے ہیں نا، آپ پہلے ہمیشہ دعا ایک بات یاد رکھیے کہ الحمدللہ سے شروع کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین ہے. پھر اپنے اللہ کی تعریف کے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان. اللہ کی تعریف جو یاد ہے آپ کو سب تعریف کیجیے. پھر استغفار کیجیے، روئیے، استغفار کیجیے. پھر مانگیے کیا، اب مانگنا شروع کرنا ہے تو اللہ سے اللہ کو، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت مانگیے. بس مانگتے رہیے اللہ کا قرب، اللہ آپ سے آپ کو مانگ. پھر مانگنا شروع کیجیے. سب چیز مانگیے، گھر کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی مانگیے. اللہ تعالیٰ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز مانگیے نا، مانگنا ہے ہم نے. لیکن پہلے یہ طریقہ ایک دنیا کے جیسے پروٹوکول ہے، اس کو پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے. تعریف کرنے کے بعد استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے درمیان میں، پڑھ کے پھر اپنے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. یہ مانگنے کے بعد پھر دنیا کی تمام چیزیں آپ کو مانگنی. جی بیٹا. یہ اشعار ہمارے پیارے دادا پیر عارف باللہ شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ان کی کتاب کا مجموعہ ہے فیضان محبت، جس میں سے یہ اشعار میں پڑھ رہا ہوں. تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے واہ 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 واہ. آج موقع محل دیکھ کر یہی یاد پڑھنا چاہیے تھا. سبحان اللہ. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ
صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریہ بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریہ بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، میرا ہر خطا پہ رونا یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت
جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج ذکر بھی کرنا ہے اور بیت کا سلسلہ بھی ہے۔ آج جو ماشاء اللہ کامران نے جو اشعار پڑھے ہیں نا، یہ 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کم از کم 15 سال۔ میں مونٹریل میں تھا کینیڈا میں، تو وہاں سے آکسبری گیا۔ آکسبری وہاں سے 70 کلومیٹر ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک اس کی مسجد تھی۔ اب آکسبری کے اندر کچھ ہمارے کاروباری معاملات تھے، تو ایسا ہوا کہ آپ کو یہاں 12 دن رکنا پڑے گا۔ اب چھوٹے سے گاؤں میں 12 دن رکنا، ایک دن بھی پاس نہیں ہوتا ہے۔ میں صرف یہی اشعار پڑھتا رہا آپ کے کامران والے، اللہ سے روتا رہا، مانگتا رہا۔ پھر ایسا ہوا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں 15 آدمی 12 آدمی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ آتے تھے، اس میں 7-8 بنگالی ہوتے تھے اور 3-4 ہم پاکستانی ہوتے تھے۔ تو وہ سنو وہاں بہت تھا۔ اب وہ سنو کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جوتے ووتے بھی، ایک دفعہ میں وہاں سنو کے اوپر گرا، گرتے ہوئے میں تقریباً 50 فٹ تک آگے تک چلا گیا۔ تو لوگ سمجھے کہ اب اس کی ہڈیاں وڈیاں سب آگے پیچھے ہو گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا بھی خراش نہیں آیا۔ پر یہ شعر، ایک ہی شعر ان کا میں پڑھتا رہا، بس روتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے، یہ والے شعر 17-18 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا خیر، یہ اشعار جو ہوتے ہیں نا، اس کی رفتار الگ ہوتی ہے۔ نثر جو ہوتا ہے نا، کتاب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ریل ہے، یہ ریل سے آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور آپ اس کو پلین سے پہنچے، تو یہ پلین کا والا کام ہے۔ اس کی رفتار اور گفتار بہت واسط ہے۔ کچھ اشعار پڑھ کے اللہ سے کیفیت بنتی ہے، اللہ سے روتے رہے، مانگتے رہے۔ اچھا، میں پہلے حضرت حکیم شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، اس کے بعد میرے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب، حضرت تقی عثمانی صاحب کے یہاں میں جب بیعت ہوا تو بہت لوگ، کم لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ آپ صحبت میں رہیں، صحبت ضروری، بڑا عرصے کے بعد بیعت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک دعا وہاں سے انہوں نے سکھائی تھی۔ میں جب ان سے بیعت ہوا تو میں حالات کے حساب سے میں دیکھتا تھا، جیسے حالات تھے تو مشکلات آگے پیچھے تو انسان کے اندر ہوتی ہے نا۔ ایک دعا یہ ہمارے مفتی صاحب جب بھی دعا کرتے ہیں نا، یہ پڑھتے ہیں، وہ آپ دعا سیکھ لیں۔ اس دعا نے مجھے دارالعلوم کے اندر حضرات کی صحبت میں، آپ اوپر آ جائیں نا، کوئی ایک ان کو خالی جگہ دے دیں، آپ آ جائیں اوپر بیٹھ جائیں۔ ایک مجھے دعا ماں انہوں نے سکھائی حضرت والا نے، وہ دعا کو باندھ لیجئے، پکڑ لیجئے، کہا ہے نا۔ اور ماشاءاللہ یا مفتی صاحب جب بھی کرتے ہیں مجلس کے ختم ہونے کے بعد، تو وہ دعا ضرور کرتے ہیں۔ انسان کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، انسان کی ترقی، دنیا اور آخرت کی ترقی میں، اس کا انا ہے، اپنا ایگو ہے، اپنا میں ہے، میں ہوں، میری بات ہے، اپنے آپ کو، اور وہ کبر ہے، وہ تکبر ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس کی توڑ کے لیے انہوں نے حضرت والا ہے نا، اللہ تعالیٰ، یہ تو میں نے آج صبح بات ہو رہی تھی، جب ہم نہاری گھر کے بعد نکلے تو میں نے ایک ساتھ میں لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ قطر سے بیچارہ ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آیا تھا، دوستوں لے کر آئے تھے اس کو۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، میرے شیخ کی بات کی میں نے، یہ دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ دل کے ڈاکٹر دل کو پہچان لیتے ہیں۔ پہچان لیا کہ یہ آیا ہے عبادت الشکر ہے، دنیا دار آدمی ہے نا، اس کو پہلا علاج کیا کرنا ہے؟ پہلا علاج یہ کہ اس کو دنیا سے اندر سے نکالنی ہے۔ یہ ایک دعا یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو میں نے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی ہمیں یہ سکھاتے تھے، لیکن یہاں جو میں وہ عمل میں نہیں آیا تھا میرا پریکٹیکل لائف کے اندر، لیکن جب دارالعلوم میں حضرت والا کے بعد ان سے میں بیعت ہوا، حضرت تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، عافیت دے۔ آج بات ہو رہی تھی حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ، خاص دعا بڑھا دیجیے گا، کچھ آیت کریمہ پڑھیے گا 7 دفعہ 11 دفعہ، اور اللہ سے ان کی حفاظت، کیونکہ یہ اس وقت بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ مجلس نہیں ہے، قطر چلے گئے ہیں، قطر ترکی آنا جانا بہت ہے، تو ان کی تو سیٹلائٹ ایسے نا، ہر آدمی کو ٹارگٹ لے کے چلے ہوئے ہیں۔ شہادت ہو جائے الحمدللہ، ہم سب چاہتے شہادت ہو جائے، لیکن اللہ نہ کرے انسان کوئی ڈسیبلڈ ہو جائے، کوئی معذور ہو جائے، اس کے اندر ہے نا، پہلے بھی کئی اٹیک ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے اوپر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فیض کو خوب دنیا میں چلا دے۔ یہ دونوں اسٹیشن ہے نا، قطر اور ترکی، ہمارے ٹارگٹ کے اندر ہے کہ ہم اس کے وہاں پر دین کا کام الحمدللہ زبردست ہو رہا ہے،
زبردست لیول پہ ہمارے مشائخ حضرات بزرگوں نے ان 2 کو سینٹر بنایا ہے وہاں کام کرنے کے لیے. اب یہ میں دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تھوڑا ذکر کرتا ہوں, بیعت کرتا ہوں, ختم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دعا ہمارے سب دوستوں کو یاد ہونی چاہیے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. ہمیشہ مفتی صاحب یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے, اور میری نظر میں آپ مجھ کو چھوٹا دکھائیے, اور مخلوق کی نظر میں آپ مجھ کو بڑا دکھائیے, میری نظر میں مجھ کو صغیر رکھیے لیکن بندوں کی نظر میں کبیر کر دیجئے, تاکہ جب کوئی دین کی بات پیش کرے تو وہ سر آنکھوں پہ قبول کر لیں. اس لیے دین کے خادمے کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے, کیونکہ امت میں اگر ان کی عزت و قدر و منزلت نہیں ہوگی تو پھر ان کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی. لہٰذا جب مخلوق تعریف کرے تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. اس کے بیان کے ساتھ حضرت فرماتے تھے ہمارے یہاں پر کہ 2 چیزیں ہیں, پوری ہمارا پروسیس جو دین کا ہے, دنیا کا ہے, آرام کے سکون کے ساتھ گزر جاؤ گے. 2 عمل کر لو, یا تو آپ کی شکر کی کیفیت ہوگی, آپ کو کوئی نعمت ملتی ہوگی, الحمدللہ اللہ کو شکر, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ شکر ہے, باتھ روم گئے واپس اللہ شکر ہے, کھانا اللہ شکر ہے, فلانا کیا اللہ شکر, شکر مانگنا ہے. اور جو چیز اپنی مرضی کے خلاف جائے, جس میں آپ کو تکلیف ہو, پریشانی ہو, کوئی بات ہو, کوئی آپ کو تانا دے دے, کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے, تو اس پہ صبر کر لیں. صبر کر کے اپنا رجوع اللہ کر لیں, استغفار کر لیں, رجوع استغفار کر لیجیے. استغفار اور شکر کے اندر آپ کا وقت گزر جائے گا. ان کی بات کی اہمیت نہیں ہو, لہٰذا جب مخلوق تعریف کرے تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی کہ مخلوق میں ہمیں بڑا دکھا رہا ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی کہ مخلوق میں ہمیں بڑا دکھا رہا ہے. لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حرام ہے, اس لیے روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المال, کیونکہ ابھی معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کس حال پہ ہونا مقدر ہے. انسان کی کوئی تعریف کرے, مٹی سے مٹی کو تعریف کرے تو مٹی پلس مٹی تو مٹی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی بڑے سیریس رہتے تھے, ہمارے مشائخ کا سب کا الگ الگ مزاج تھا نا, بڑے سیریس رہتے تھے, بڑے غمگین آنسو روتے بھی رہتے تھے. تو حضرت کو لوگوں نے, ان کے مریدوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں, آپ اتنے روتے ہیں. بولا کہ مجھے کیا پتا, میں تو قبر میں ایمان کے ساتھ چلے جاؤں, اللہ تعالیٰ کہہ دے میں تم سے خوش ہوں تو میں وہاں خوشیاں مناؤں گا, یہاں خوشیاں کیا مناؤں. سب لوگ تو حضرت حضرت کہہ کے تعریف کریں گے آپ کی, لیکن تعریف تو جب اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہے. وہاں تو ایسا ہے نا, آپ نے سنا ہے حدیث کے اندر ہے کہ مجاہد کو بلا کے کہا جائے گا کہ اس نے مجاہد دکھاوے کے لیے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو, سخی کو بلایا جائے گا سخاوت کی دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دو, عالم عارف کو بلایا جائے گا کہ علم بھی اس نے بہت عالم تھا, علم کی جتانے کے لیے, بتانے کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اس کو بھی جہنم. اللہ کی قبولیت ہو جائے, اللہ کی اصل چیز قبولیت کی بات ہے, قبولیت ہو گئی تو ہمارا کام بن گیا. تو فرماتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کہ میں قبر میں خیر سے پہنچ جاؤں. ذکر ہم لوگ کا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ 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 اللہ, یہ ہمارا ہے. اس میں لا الہ الا اللہ کے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, کسی کو کوئی ناغہ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ لازمی پڑھنا ہے, قرآن کریم لازمی پڑھنا ہے, استغفار لازمی کرنا ہے. اور ہماری یہاں کتابیں ہیں, معمولات یومیہ, اور دوسری کتاب چھوٹی سی سنت کی کتاب کی بھی ہے ماشاءاللہ, یہ لے جائیے, اس کو پڑھیے گا. تو تھوڑا سا ذکر کر کے پھر انشاءاللہ بیعت کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 الا
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah, 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 Jalla Jalaluhu. Allah Allah कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है. अल्लाह जल्ल जलालहू. अल्लाह 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 Allah, 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 اللہ جل جلالہ. کچھ بیت کے بارے میں بات کر لیجیے. ہاں وہ تو لیتا ہوں, آپ تھوڑی سی فضیلت بتا دیجیے. جی آپ کو اچھا اچھا یہ لے لینا, اس کے بغیر بتائیں بات نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب جب ایمان والا تقوی اختیار کرے گا تو یہ تقوی کی بنیاد پر اس کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہوگا, اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی ہے, ہدی للمتقین. مسلمان تقوی اختیار کرے گا, اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا, کیونکہ اللہ اس کا دوست بن جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست بن جائے گا. کب؟ ان اولیاؤہ الا المتقون, جب وہ تقوی اختیار کریں گے. اور اللہ تقوی اختیار کرنے پر اگر دوست بن جائے تو دنیا کے اندر پھر انسان کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی, دنیا کے اندر انسان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. لیکن یہ متقی کا تقوی اس وقت شمار کیا جائے گا جب یہ تقوی والوں کے ساتھ جڑا رہے گا. اس لیے کہ متقی تقوی اختیار کرنے کے بعد اگر صحبت غلط ہوگی تو پھر بھی اس کا تقوی برباد ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. جس طرح کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں نا بہت سے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی صحبت کے ساتھ ساتھ غیروں کی صحبت بھی اٹھایا کرتے تھے اور کافر دوستوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ ان کو ایمان کی دولت سے بھی محروم کر دیا اور ان کو اعمال صالحہ کی نعمت اور اس کے نور سے بھی محروم کر دیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی صحبت کے نور سے بھی محروم کر دیا غلط صحبت کی وجہ سے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ ہماری بری صحبت نہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے آج ہم تباہی اور بربادی کا شکار ہیں. اور یہ تباہی اور بربادی سے بچنے والے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے متقی. اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور تقوی والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ والعاقبۃ للمتقین, تمہارا بہترین نتیجہ اللہ بنا دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی. اب یہ تقوی کہاں ملے گا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ہمیں تو نہیں معلوم. تو اللہ فرماتا ہے متقیوں کے پاس آؤ, اہل ذکر کے پاس آؤ, اللہ والوں کے پاس آؤ. جب تم اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا کرے گا, اور یہ تقوی کی دولت وہ نعمت ہے جو تمہیں گناہ سے بچنے
بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا کرے گی. جب تمہارے اندر گناہ کی لذت کو چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو دنیا بھر میں جتنی نعمتیں اللہ سب کی لذتیں تمہیں عطا کرے گا, اور دنیا بھر کی ساری لذتوں سے گناہ کی لذت حاصل کرنے کی بنیاد پر اللہ محروم کر دے گا. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے میرے عزیزو, آج ایک شخص ہے, دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے, ہر طرح کی دولت اس کے پاس ہے, دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں, لیکن سب چیزوں پہ پابندی ہے. نہ ناشتے میں یہ کھا سکتے ہو, نہ دوپہر کے کھانے میں یہ کھا سکتے ہو, نہ رات کے کھانے میں یہ کھا سکتے ہو. دوپہر کو یہ کھانا ہے, صبح یہ کھانا ہے, رات کو یہ کھانا ہے. 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, وہی محدود خوراک پر اس کی زندگی گزر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نعمتوں کے باوجود نعمتوں کے لطف سے اسے محروم کر دیا. وہ گناہ کی وجہ سے, گناہ کے اثرات کی وجہ سے, تقوی کی زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیزو, یہ تقوی یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے آئے گا, اور اللہ والوں کی صحبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ بیعت کا سلسلہ ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے فرمایا کرتے تھے, آؤ مجھ سے بیعت کرو, بیٹھو مجھ سے بیعت کرو. یہ بیعت کی برکت سے تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ فرماتے ہیں, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں میرے نبی کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, لیکن حقیقی بات یہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر آ چکا ہے. جب اللہ کا ہاتھ آ چکا تو شیطان کی کیا مجال کہ انہیں گمراہ کر سکے, نفس کی کیا طاقت کہ انہیں بہکا سکے, دنیا کی کیا پاور کہ انہیں جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ متوجہ کر سکے. اس لیے میرے عزیزو, یہ اللہ کی ہمیں اس نعمت پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے, اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیخ جیسی نعمت اور شیخ جیسی دولت اور بیعت جیسی ہمیں جو ہے وہ نعمت اور دولت عطا کی ہوئی ہے, اور اللہ نے ایسی صحبت اور ایسا ماحول اس فتنے اور فساد کے دور میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. تو ہمیں عزیزو ابھی بیعت کے کلمات اور توبہ کے کچھ کلمات ابھی حضرت فرمائیں گے. جو پہلے خطبہ ہوگا, خطبے کے بعد یہ کلمات ہوں گے, تو جو حضرات بیعت نہیں ہوئے وہ ضرور ان کلمات کو حضرت کے پیچھے پیچھے کہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہوگی. تو سارے حضرات جو ہے وہ یہ بیعت کے کلمات بھی کہیں, اور پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میرے عزیزو, اس بیعت پر جو اللہ نے نعمت دی ہے جس کا ہمیں آج تک احساس اور اندازہ نہیں تھا, 2 رکعت ضرور شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ نے اس فتنے اور فساد کے دور میں اتنی بڑی دولت ہمیں عطا کی ہے جو صحابہ کو ملی تھی, جو اللہ والوں کو اللہ دیتا ہے, اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو بھی عطا کی ہوئی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. اب آپ لوگ میں جو بات پڑھوں گا نا تو آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, اور کچھ لوگ تجدید بیعت کر لیں, کچھ لوگ بیعت خواتین بھی اس کو دہرا سکتی ہیں, بیعت ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کہیے, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خصوصاً بدنگاہی سے بدگمانی سے میں وعدہ کرتا ہوں فرض نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا. زکوٰۃ فرض ہوئی تو ادا کروں گا. رمضان کے روزے رکھوں گا. حج فرض ہوا تو ادا کروں گا.
جہاد فرض ہوا تو جہاد کروں گا، جہاد فرض ہوا تو جہاد کروں گا، میں اپنی پوری زندگی میں اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ یا اللہ اتباع سنت اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا کی فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ آمین۔ میں داخل ہوتا ہوں میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں۔ یا اللہ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے میری توبہ میری توبہ اور میری بیعت اور میری بیعت قبول فرما، قبول فرما، برزخ میں، برزخ میں، حشر میں حشر میں اور جنت میں اور جنت میں ان اللہ والوں کا ان اللہ والوں کا ساتھ نصیب فرما، ساتھ نصیب فرما، آمین، آمین یا اللہم رب العالمین۔ آمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کے کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں کے ماحول سے، گناہوں کی مجلسوں سے محفوظ فرما دیجئے، ہمارے دل و دماغ کو گناہوں کی سیاہی اور کالک سے پاک صاف فرما دیجئے، ہمارے ظاہر اور باطن اور روحانی اور جسمانی ساری گناہوں کی گندگیوں سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنے نبی کے باطن جیسا بنا دیجئے، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجئے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، شیخ کی صحبت کی اور شیخ کی مجالس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمارے شیخ کی فیض کو عام فرما دیجئے، اے اللہ اس کے لیے ہم سب کو صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجئے، شیخ کے فیض کی محرومی کے ہر سبب سے ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، مولا کریم ہمارے شیخ کی عمر میں، زندگی میں، نعمتوں میں، فیض میں، ہر چیز میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، ہر جہد سے، ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، اللہ ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، ہم سب کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرما دیجئے، ہمارے اموات مسلمین کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے، کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجئے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمة